اسلام ہے اور مسلمان ہیں۔ کرناٹک میں جو کیا جا رہا ہے، یہاں ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے، لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا، ہاں سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی موضوعات پہ ہم نہ بولیں، سیاست والے دینی موضوعات پہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ اب اس کا دفاع ہم کرنے جائیں تو کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ خیر، پھر بھی کچھ چیزیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ یہاں چھڑا ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے اور تازہ یا پہلی بار کا نہیں ہے، اور ان کا پہلا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی جو موجودہ حکومت جب سے آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلقہ امور کو ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے چھیڑا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں معاملہ تھا، 4-5 ریاستوں کا الیکشن ہے، اسی تناظر میں دھرم سنسد کا معاملہ آیا، مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کہی گئی، معاملہ کورٹ میں گیا۔ ہاں، ابھی وہاں کے جو ان کے پیشوا ہیں مذہبی، ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ مسلمان اگر وہ شہریت کے قانون کے سلسلے میں اس نے احتجاج کیا ہے، جمہوری طور سے کیا ہے، تو وہ لوگ آج تک جیل میں ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ یہ سر عام بیان دیتے ہیں کہ قتل عام کیا جائے، مارا جائے، اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے۔ ہاں، ان کا وزیر یہ بیان دیتا ہے کہ یہاں کا اصل جھنڈا جو ہے وہ بھگوا ہے، ترنگا تو ختم ہونے والا ہے، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ عام طور سے اخبارات میں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بیانات ہوتے ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس اشارے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دھرم سنسد کے اندر یہ معاملہ، اس سے کچھ دنوں پہلے یہی حکومت جو ہے طلاق اور خلا کے معاملے کو چھیڑ چکی ہے۔ اس میں ان کو بہانہ ملا، بعض مسلمانوں کے غلط مسئلہ حلالے کی وجہ سے خوب بیان بازیوں کا موقع ملا، اور بالآخر انہوں نے ایک قانون بنا دیا۔ اس میں جہاں ان کی شرارت ہے، بعض مسلمانوں کی حماقت اور ان کو بجائے دین کے اپنے مسلک کے دفاع کرنے کی کوشش بھی داخل ہے، میں ایسا مانتا ہوں۔ ہاں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہاں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حلالہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور اس کو بہانہ بنا کے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ نہیں بولا گیا پورے مسلمانوں کی طرف سے کہ حلالہ قرآن و حدیث میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ لعنتی کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن حدیث کا جو نظام طلاق ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو لوگ سمجھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ خیر، طلاق والا اور نکاح والا مسئلہ چھیڑا گیا۔ اس سے پہلے مسجد کا معاملہ تھا، اس سے پہلے مسجد کا معاملہ۔ اب مسجد کا معاملہ جو ہے وہ اس میں کیا کیا ظلم زیادتی ہوئی، وہ ایک الگ نظر ہے، وہ ایک طریقے سے کشش کھو چکا ہے۔ ہاں، الیکشن آتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ صرف یہ الیکشن کی وجہ سے گرمایا جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو حکومت عوامی فلاح و بہبود کا، ملک کی خدمت کا، تعمیر و ترقی کا صحیح کام نہیں کر رہی ہے، اس کے پاس موضوعات نہیں ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ مذہبی منافرت کو ہوا دی جائے، اس کو فضاؤں میں، ماحول میں اس بحث کی گونج اس طرح پیدا کی جائے کہ بس یہی موضوع زیر بحث آ جائے اور لوگوں کے ملک کے لیے یہی موضوع اہم بن جائے۔ میڈیا والے تو ان کے آدمی ہے ہی، وہ جس موضوع کو موضوع بنانا چاہتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کا یہ معاملہ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ موضوع بن گیا، تاکہ دنیا کے جو زمینی حقائق ہیں، حکومت کی نااہلی ہے، کام نہ کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کی شکایت و پریشانیاں ہیں، وہ پس منظر میں چلے جائیں، بس اسی پر بات چیت ہوتی رہے۔ اور اس کے لیے ان کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا ٹاپک بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ افسوس ان غیر مسلموں پر ہے جو یہ جانتے ہیں لیکن جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب بہت ساری پہلے تو کچھ باشعور لوگ، منصف لوگ، اور اب بہت سارے غیر مسلم ہندو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موضوعات مسلمانوں کے لیے چھیڑ چھاڑ کا جو بار بار ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ لوگوں کی سیاسی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں اضافہ کر کے کہ سیاسی اور الیکشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ثقافتی اور مذہبی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ سیاسی موضوع، سیاسی فائدہ تو عارضی طور پر حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ قانون سازی، ہندوستان کا آئین بدل رہا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا آئین بدل رہا ہے۔ آج ابھی 1-2 روز پہلے ایک وزیر کا بیان آیا کہ بھگوا جھنڈا جو ہے وہ اگلا ملک کا جھنڈا ہوگا، اور اس قسم کے اور بھی بیانات۔ ہاں، ہم اسے نقل کریں تو لوگوں کا بھڑکانا بن جائے، وہ کھلے عام بیان دیتے ہیں، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ ہاں، بہرحال یہ ایک ثقافتی جنگ ہے۔ ایک مذہب اپنے مذہب کو غلبہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہندوستان میں جو اعلیٰ طبقہ ہے، برہمنیت، وہ کھل کر یہ بات اس لیے بھی کہنے سے کتراتی ہے کہ ان کے ہاں صرف مسلمان نشانہ نہیں ہے، اصل نشانہ تو نچلی جاتی کے لوگ ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، موضوع بنا کر، لوگوں کو یہ دکھا کر کہ ہمارے لیے یہ خطرہ ہے، غیر مسلموں کو تھپ تھپایا جاتا ہے۔ 2-2.5-3% برہمن جو ہیں وہ دوسروں کو جو ہے اس میں مشغول رکھ کے ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس سے آنکھوں کو کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں۔ خیر، یہ ایک طرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ثقافتی جنگ کا حصہ ہے۔
مذہبی جنگ کا حصہ ہے، اور اس کے تانے بانے ہندوستان ہی سے نہیں عالمی طاقتوں سے ملتے ہیں۔